ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك، ایسا بندہ جو صبح و شام تمہیں تمہارے مال اور گھر کے بارے میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا، یہ جہنمی انسان۔ وہ لوگ جو فراڈ کے اوپر زندگی جی رہے، سارا وقت اس طاق میں ہیں کہ کس طرح دوسروں کا مال ہڑپ کیا جائے، سارا وقت اس حال میں ہیں کہ کس طرح دوسروں کے اہل و عیال کے اندر نظر اندازی کی جائے، اور فی زمانہ اس کی جو شکلیں ہیں وہ بڑی جدت کے ساتھ آ رہی۔ آپ کو بھی میسج آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں، آپ کا جی فلاں انکم سپورٹ میں نام نکل آیا، آپ کی فلاں لاٹری نکل آئی ہے، فلاں جگہ پر آپ کی نوکری ہو گئی۔ سادے لوگ رابطہ کرتے کہتے ہیں ہاں جی آئیں آپ ہم سے آ کے انعام وصول کریں، اس کے لیے آپ کو پہلے 1000 روپے بھیجنا پڑے گا، ایزی پیسہ کرنا پڑے گا، 500، 1000، 10,000۔ ابھی کچھ عرصہ قبل یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، کسی کے بارے میں مناسب معلومات مل گئی، پتہ ہے اولاد ہے، اس کا نام لے کر کہا جی یہ تھانے میں بیٹھا، اس نے فلاں کام کیا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن آپ پہلے ہمیں 20,000، 30,000، 40,000 بھیجیں۔ جتنا ایک لوگوں سے لوٹ سکتے تھے لوٹ رہے ہیں۔ دن رات نیت یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کا مال غصب کر۔ وَأَهْلِكَ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے اہل کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیتے۔ یہ جو مختلف گھرانوں کی ویڈیوز وائرل کرنے والے، یہ خفیہ ویڈیوز بنانے والے، پھر ان کو سرکولیٹ کرنے والے، اور پھر ان کے عوض انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ میں سے پیسے کمانے والے، یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، کر لیا پیسہ کما لیا بات ختم ہو گئی۔ لوگوں کے گھرانے اجڑ گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، لوگوں نے خودکشیاں کر لی، بچیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے ان سے کسی ٹائم کوئی غلط کام ہوا ہوگا، اللہ نے پردہ رکھا تھا، تم کون ہوتے اٹھانے والے؟ سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے گھر کے اندر بغیر تمہاری اجازت کے جھانک رہا ہے اور صاحب خانہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس آنکھ پھوڑنے پر اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، ایک بندہ باہر کھڑا تھا دیہاتی، اندر جھانک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دروازے بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ اندر نظر نہ جائے، اس لیے آپ نے فرمایا جب بندہ کسی کے دروازے پر جائے تو دستک دے کر یا سلام کہہ کر سائیڈ پہ کھڑا ہو کہ اس کے اندر نظر نہ پڑے۔ ان معاملات کی کون لوگ حفاظت کرنے؟ مسالہ لگا لگا کر باتیں، آگے پیچھے ویڈیوز وائرل کرنے والی قوم اللہ رب العزت سے کس خیر کی توقع کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رستے میں نکلے، جہاد پر جائے، دعوت کے کسی کام پر جائے، خیر کے کسی کام سے اپنے گھر سے نکلے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پیچھے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنے کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو ان کا ذمہ دار بنا کر جائے، یہ جو پیچھے ذمہ داری ادا کرنے والا ہے، اگر یہ اس کے گھر والوں کے متعلق اس امانت والے بندے کی امانت میں خیانت کرے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے اور اس بندے نے جس کے گھر والوں میں خیانت کی ہے، اس مظلوم شخص کو اللہ کہیں گے یہ وہ خائن ہے جس نے تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر والوں میں خیانت کی، آج تو اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے لے لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوچو تو صحیح،
کیا وہ اس اختیار کو ملنے کے بعد اس کے پلے کچھ چھوڑے گا؟ جس دن ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی. عجیب قسم کے معاملات آج کل چل رہے ہیں. اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ہمارے لوگوں کو اور ہمارے میڈیا والے لوگوں کو، جو ان چیزوں کو اور زیادہ بڑھاوا دے کے ایسے ڈرامے اور ایسے کانسیپٹس لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. محرم رشتہ داروں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے ڈرامے چل رہے ہیں، اور ارد گرد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان عجیب قسم کی چپکلشیں ہیں، عجیب عجیب سٹوریاں لوگ آ کر ہمیں سناتے ہیں جی یہ بھی ہو رہا ہے میڈیا پہ اور یہ بھی ہو رہا ہے میڈیا. اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، پاک دامنی کا سوال کرنا اللہ سے، یہ بڑا ضروری ہے. اور فی زمانہ اس معاملے میں بہت زیادہ بے راہ روی عام ہو چکی. احتیاط برتیے، احتیاط برتیے کہ شیطان انسان کے اوپر کب حملہ آور ہو جائے انسان کو نہیں پتہ چلتا. لائن نہ کراس کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے یہ بات نقل کی ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براتیں نہیں دیتا، میں اس کی پاک دامنیاں نہیں بیان کر سکتا. ان النفس لعمارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام ہی برائی کی طرف راغب کرنا ہے. کب انسان کسی کمزور لمحے میں کہاں جا پہنچے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی اس لائن سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے. فی زمانہ ہم کہتے ہیں ایک بفر زون قائم کر کے رکھے. اسی لیے مسلمان خواتین کو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ضروری گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات اور اپنے انداز کو بڑا واضح رکھیں. آواز میں کوئی ایسی لوچ یا کوئی ایسی ٹون یا کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے کسی بیمار دل کے اندر کوئی اور باتیں پیدا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمی کی نشانیوں میں سے یہ ہے وہ بندہ جو صبح و شام دوسروں کو ان کے مال اور گھر والوں کے متعلق دھوکہ دیتا ہے.